بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی کچھ کے ساتھ گزری ہوگی۔ تو مزید بڑھتا ہوں اس ویڈیو کے ساتھ میں حاضر خدمت ہو گیا ہوں تاکہ آپ لوگ اس ویڈیو کے تحت آپ بہت کچھ سیکھیں، اور انشاءاللہ یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ ہی میرے اندر انشاءاللہ رکھے گا، اور میرے اندر یہ صلاحیت جو ہے اس میں اضافہ ہوتے چلے جائے گا، اور یہ صلاحیت انشاءاللہ پروان چڑھ جائیں گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ لوگوں کے اندر بھی بہت ساری صلاحیتیں ہیں، آپ لوگوں کو خود اپنے آپ کو جانچنا چاہیے، ماپنا چاہیے، ناپنا چاہیے کہ میرے اندر کون سی ایسی صلاحیتیں ہیں۔ جو صلاحیتیں شاید کبھی کبھار ایسے بھی ہو جاتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو جو صلاحیت ان کو تو پتہ نہیں چلتا کہ میرے اندر کون سی صلاحیتیں ہیں، کہ کون سی میرے اندر خوبیاں ہیں، محاسن ہے، کوالٹیز ہے۔ لیکن اگر وہ انسان کسی کو اپنی کوالٹیز کا اظہار کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ ان کو پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کے اندر آپ کے اندر تو اتنی زیادہ کوالٹیز ہیں اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ تو کبھی کبھار اپنی کوالٹیز کا اظہار کسی کے سامنے کرنا چاہیے۔ بہرحال یہاں سے آغاز کرتا ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کتاب لکھنے کا مقصد۔ اصل میں ڈیل کرنے کی کہنا ہم یہ چاہتے ہیں کہ کتاب لکھنے کا مقصد کیا تھا، یعنی میرے اندر سوچ کیا تھی، میرے اندر کون سی ایسی سوچ تھی کہ جس سوچ کی وجہ سے میں اس کتاب کے لکھنے والا بن گیا۔ مطلب یہ ایک باتیں ہیں، کچھ باتیں میں انشاءاللہ عرض کرتا جاؤں گا۔ یہاں پہ یہ کچھ نقل کر رہے ہیں اور کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ راگ فیو کو کون نہیں جانتا، یعنی ان کو کون نہیں جانتا، ایسا کون سا انسان ہے وہ نہیں جانتے۔ اس کا مقولہ تھا، مقولہ مطلب قول، ان کی بات، کہ لوگوں سے سلوک کرنے کی قابلیت بھی ایک جنس کی سی ضرورت ہوتی ہے، ایک جنس کی سی ضرورت ہے۔ لوگوں کے ساتھ سلوک کرنا قابلیت کی ایک اہم مطلب یہ بھی ایک ضرورت ہے، اور جو بازار میں دال اور آٹے کی طرح خریدی جا سکتی ہے۔ جس طرح ظاہری بات ہے بازار کی طرف جب لوگ جاتے ہیں وہاں پہ وہ آٹا وغیرہ، دال وغیرہ، چینی یا بہت ساری چیزیں اور جو بہت ساری چیزیں ہیں وہ وہاں پہ خریدنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ وہاں پہ تو صرف یہ چیزیں تو انسان وہاں جاتے ہیں وہاں وہی خریدتے ہیں، خریدنے کی جگہ ہوتی ہیں، بازار ہوتے ہیں، خریدنے کی جگہ بازار وغیرہ ہوتی ہیں، یا اسی طرح گاؤں میں دکانیں وغیرہ ہوتی ہیں۔ تو ان جگہوں میں لوگ پھر یعنی خرید و فروخت کی جو چیزیں ہوتے ہیں یا اسی طرح چیزیں ہوتی ہیں وہ لوگ وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے تو یہاں پہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی یعنی قابلیت ان کو بھی ایک طریقے سے خریدا جا سکتا ہے، اور میں اس کو دنیا کی تمام اجناس سے قیمتی سمجھتا ہوں۔ جنس کی جمع اجناس، یہاں پہ مراد کیا ہے؟ یہاں پہ مراد یعنی وہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، خرید و فروخت کی جو چیزیں ہوتی ہیں، خوردنی اشیاء جن کو کہتے ہیں، اس میں شک نہیں، مطلب یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ تندرست انسان اور اس دنیا کی عزیز ترین شے ہیں، یعنی اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ تندرستی انسان اور اس کی دنیا کی عزیز ترین شے ہے۔ یعنی انسان جو اگر وہ تندرست ہو، وہ جسمانی لحاظ سے اگر وہ مطلب یعنی بالکل کیپیبل ہو، ان کے اندر تندرستی ہو، وہ بالکل صحت مند ہو، تو یہی صحت مند انسان بہت کچھ کرتا ہے۔ اگر وہ مثال کے طور پر اگر وہ بیمار ہو جائے تو بیماری میں پھر وہ کون سا کام کر سکتا ہے؟ وہ تو کوئی کام کر سکتا نہیں ہے پھر۔ مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ دوسرے نمبر پر جو چیز انسان کے لیے لازمی ہے، مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس دنیا میں یعنی دوسری نمبر پہ جو چیز انسان کے لیے لازمی ہے اور ضروری ہے، وہ ضروری چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کس طرح لوگوں کو جانا پہچانا جائے۔ مطلب یعنی ظاہری بات ہے کہ صرف تو یہ کھانے پینے کی چیزیں تو صرف نہیں ہیں، ان کے ساتھ تو بہت ساری چیز اور بھی ہے کہ انسان کس طرح وہ ان کے جو نقل و حمل ہے، یا اسی طرح ان کے جو کام کرنے کے جو ڈھنگ ہے، جو طریقے ہیں، وہ کیا اختیار کرتے ہیں، ان کو زندگی میں کیا کرنا چاہیے، زندگی میں کون سے ایسے کام ہوتے ہیں جن کو انسان یعنی وہ کروائیں یا جن کو انسان پہ تکمیل تک پہنچائیں۔ ظاہری بات ہے کہ لوگ کسی نام سے وہ مشہور ہو جاتے ہیں۔ یعنی اسی طرح آپ لوگ اگر مطلب انہیں اگر شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، دولت حاصل کرنے کے جو راز ہوتے ہیں، تو یہ سارے راز اللہ تعالیٰ آپ پہ اشکار کر سکتے ہیں، آپ پہ یہ سارے راز یعنی وہ ظاہر ہو سکتے ہیں، لیکن ان رازوں کو جاننا، ان کو سمجھنا، ان کو کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن آج کل یہ چیز تو بہت ساری وہ چلی جا رہی ہے، نکلتی جا رہی ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ لوگ اگر کتابوں کے ساتھ اپنے تعلق کو وابستہ رکھیں گے، ان کے ساتھ آپ جڑ کے رہیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ آپ لوگ کسی سے پیچھے رہ سکنے والے لوگ ہوں گے۔ بہرحال آپ لوگ بہت زیادہ آگے جا سکتے ہو، اور آگے کہنا یہ چاہتے ہیں لوگوں کے ساتھ کس طرح زندگی بسر کی جائے۔ لوگوں کے ساتھ اگر آپ کی زندگی گزر رہی ہے، ظاہری بات ہے کہ جب آپ کسی جگہ پہ چلے جائیں، وہاں پہ آپ نیو کمر ہو، کوئی نیا مہمان وغیرہ بن کے آپ وہاں پہ چلے جائیں، ظاہری بات ہے ان کو لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کے اندر کون سی کوالٹیز ہے، لیکن اگر آپ وہاں پہ جائیں گے، اپنی کوالٹیز کا اظہار کریں گے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ نیز یہ کہ لوگوں کو اپنی طرف کس طرح مائل کیا جائے، یعنی آپ کیسے انداز کو اگر آپ کسی کو مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہو
تو آپ کا یہ طریقہ کون سا ہونا چاہیے؟ آپ اس طریقے کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں؟ یا اسی طرح کسی کے ساتھ آپ کے جو تعلقات پھر بن جاتے ہیں اور اپنا ہم خیال بنایا جائے، آپ لوگوں کو اپنا خیال کیسے بنائیں گے؟ یعنی جو ان کی جو انکلینیشن ہے، جو ان کی جو ٹینڈنسی جو آپ کے اندر ایسی یعنی کشش ہونی چاہیے تاکہ لوگ آپ کی طرف مائل ہو جائیں، ان کے اندر انکلینیشن کا جذبہ بیدار ہو جائے اور وہ ان ٹینڈنسی ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ بہرحال یہ جو جذبہ ہوتا ہے وہ انسان کے اندر وہ موجود ہوتا ہے، لیکن انسان بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک اسٹوڈنٹ تھا میرا، وہ کہہ رہا تھا کلاس میں، ان کو میں نے اجازت دی کہ آپ اچھا اگر آپ اپنا کچھ اظہار خیال کرنا چاہتے تو وہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ اسٹوڈنٹ جو تھا، ان کا نام تو جنید تھا، جنید کہنے لگا کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے اس دنیا میں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کے اندر بہت ساری کیپیبلٹیز ہوتی ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اس دنیا میں، آتے جاتے ہیں، اس دنیا سے وہ فنا ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، لیکن ان انسانوں کو، بہت سارے انسانوں کو اپنی کوالٹیز کا علم نہیں ہوتا، اگرچہ ان کے اندر کوالٹیز موجود تھی لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے اندر کون سی کوالٹیز تھی اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی کوالٹیز کو جانیں، پہچانے کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک کوالٹی رکھی ہوئی ہے اور مجھے اس کوالٹیز کا اظہار کرنا چاہیے۔ جس طرح جو ڈیل کارنیگی ہے، انہوں نے پہلی دفعہ، انہوں نے تقریباً ایک دو دفعہ انہوں نے خودکشی کا ارادہ بھی کیا ہوا تھا، وہ خودکشی کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کے باوجود ناکامیوں سے یہ نہیں گھبرائے تھے۔ اور ظاہری بات ہے کہ انسان ناکامی سے کبھی کبھار گھبرا بھی جاتا ہے، لیکن انسان کو کبھی گھبرانے سے یعنی دور رہنا چاہیے۔ گھبرانا یہ جو کام ہے تو اسے آپ کو اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ اس کتاب کی تیاری میں نے ہزارہا کتابوں سے مدد لی ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ یہ ڈیل کارنیگی کہتے ہیں۔ ڈیل کارنیگی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کتاب یہاں پہ آپ کے سامنے موجود ہے، اس کتاب کو لکھتے وقت میں نے ہزارہا کتابوں سے مدد لی ہے۔ میں نے ایک شخص کو مقرر کیا کہ دنیا کی تمام بڑے بڑے کتب خانے میں جا کر کتابوں کا مطالعہ کرے۔ میں نے ایک شخص کو مقرر کیا، ان کی اپوائنٹمنٹ کی کہ آپ یہ دنیا میں جتنے جو کتب خانے ہیں یا بہت ساری جگہ ہیں، ظاہری بات ہے کہ ایک وقت میں تو ایک کتابوں کو پڑھی جا سکتی ہے، بہت ساری کتابیں پڑھنا اس کے لیے بھی ایک وقت چاہیے ہوتا ہے، اور ان کے لیے بھی یعنی عمر نوح علیہ السلام ہونا چاہیے۔ بہرحال یہاں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے کتب خانے میں جا کر کتابوں کا مطالعہ کریں اور معلوم کریں کہ اگلے وقتوں میں لوگ کس طرح زندگی بسر کرتے تھے۔ اگلے وقتوں میں یعنی جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کی لائف سٹائل جو تھی وہ کیسی تھی۔ اس کی مدد سے میں نے ایک مختصر گفتگو تیار کی، اور یہ جو کتابیں تھی انہوں نے جو کچھ مجھے بتایا تو میں نے ان سے مختصر گفتگو تیار کی، اور بات چیت کے لیے ایک سلسلہ میں نے جو مطلب میں نے ان کو اکٹھا کیا تو وہ ایک پورا لیکچر ہو گئی، جس کے ادا کرنے میں کم از کم 1.5 گھنٹہ صرف ہوتا ہے۔ 1.5 گھنٹہ مطلب یعنی 1 گھنٹہ اور 30 منٹس۔ لیکچر دینے کے بعد میں طلباء سے کہتا تھا، لیکچر دینے کے بعد میں یعنی آفٹر دا لیکچر، تو میں طلباء سے کہتا تھا کہ وہ اس کا امتحان کاروباری دنیا میں کریں۔ یعنی میں لیکچر کے بعد میں پھر اپنے اسٹوڈنٹس سے کہتا تھا کہ یہ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، اس کا یعنی اظہار، اس کا ایگزام، اس کا ایک امتحان، اس کو ایک ٹیسٹ یعنی اس کی کیا کریں، کہاں پہ یعنی کاروباری دنیا میں، اور پھر آ کر اپنے تجربات بیان کریں۔ یعنی ظاہری بات ہے کہ میں نے ان کو بتایا کہ آپ ایسا کریں کہ بزنس کے حوالے سے جو باتیں میں نے ابھی آپ کو بتائی، اس کو ٹیسٹ کیا کریں، تاکہ آپ کو اگر ایکسپیریمنٹس ملتے ہیں، آپ کو جو کنکلوژن ملتے ہیں، جو نتائج ملتے ہیں، وہ نتائج مجھے پھر بتائیں اور نتائج بتلائیں۔ اس کتاب میں ہزاروں ایسے آدمیوں کے ذاتی تجربات درج ہیں، یعنی اس کتاب میں آدمیوں کے ہزاروں تجربات، یعنی بہت سارے جو تجربات وہ کر چکے ہیں، اور اس کتاب میں جو اصول لکھے گئے ہیں، اصول اصل کی جمع ہے، یعنی جو پرنسپلز اس میں جو میں نے لکھے ہوئے ہیں، ان پر عمل کرنے سے لوگوں کی کاروباری اور نجی زندگیوں میں ایک عظیم تغیر پیدا ہو گیا ہے۔ ان اصولوں پہ عمل کرنے کی وجہ سے لوگوں کی کاروباری اور نجی زندگی میں، کاروبار مطلب یہ جو کاروبار وہ کرتا ہے یا جو بزنس کرتا ہے، نجی زندگی میں مطلب یعنی پرسنل لائف میں مطلب یعنی ان کو کیا ایسے تغیر، ایک عظیم تغیر پیدا ہو گیا۔ عظیم کا مطلب یعنی بہت بڑا، گریٹ، تغیر مطلب یعنی چینج وہ پیدا ہو گیا ہے۔ پھر آگے کہنا یہ کیا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ میں آگے کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ ویڈیوز اپلوڈ کرتا جاؤں گا، اور یہ سبق کو انشاءاللہ اختتام تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔